بلوچستان میں فائرنگ سے خاتون سمیت 4 افراد قتل، 2 بچیاں زخمی، گوادر سے نعش برآمد۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ پی ڈی ایم میں نواب اسلم رئیسانی مساعدتی وفد کے ہمراہ وڈ پہنچ گئے، فریقین سے ملاقات کریں گے۔ آج جولائی کی 29 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات ذرائع کے مطابق خضدار کی تحصیل ظاہری کوچہ ڈنڈار میں نامعلوم مسلح افراد نے گھات لگا کر فائرنگ کر کے ثناء اللہ ولد محبت خان ہرند ظاہری نامی نوجوان کو قتل کر دیا۔ قتل کے محرکات معلوم نہ ہو سکے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق چاگی شیر عجب کے قریب بلانوشی قبیلے کے 2 ذیلی شاخوں میں گھریلو تنازع پر مسلح تصادم سے مسمات بے گولی لگنے سے ہلاک ہو گئیں، جبکہ 2 بچیاں فائرنگ کی زد میں آنے سے شدید زخمی ہو گئیں۔ زخمیوں کو چاغے RHC اسپتال میں طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ علاوہ قلعہ سیف اللہ میں اول پاٹک کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک موٹر سائیکل سوار کو قتل کر دیا، دوسرا شخص زخمی ہوا۔ لیوی ذرائع کے مطابق جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب نامعلوم مسلح افراد نے نیمرگ کنڈ کے مقام پر فائرنگ کر کے حبیب الرحمان ولد غلام سرور ساسولی سکنا نیمرگ کو قتل کر دیا۔ لیویز نے نعش اسپتال منتقل کر دی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ملا بند گوادر اور ڈھوریا اکیڈمی کے قریب قبرستان سے تقریباً 1 ہفتہ پرانی مسخ شدہ نعش برآمد کی گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے نعش تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشیں جانی و مالی نقصان کا سبب بن گئیں۔ پی ڈی ایم میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش سے بچہ سمیت 3 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان کے علاقے خاران میں بارش سے 100 مکان مکمل تباہ ہو چکے، 200 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 19 جون سے اب تک بارشوں سے مختلف حادثات میں ہونے والی اموات کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ یہ اموات جوب، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی، کیچ، خضدار، جلمکسی اور آواران سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ گوادر میں کوئلے سے چلنے والی 300 میگا واٹ پاور پلانٹ کے ٹیرف کی منظوری دے دی گئی۔ نیپرا نے گوادر میں کوئلے سے چلنے والی 300 میگا واٹ پاور پلانٹ کے ٹیرف کی منظوری دے دی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے 26 جولائی کو گوادر میں 300 میگا واٹ کے درآمدی کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ کے ٹیرف کی منظوری دے دی۔ چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی CIHC پاک پاور $358 ملین کی منظور شدہ لاگت سے اس منصوبے پر عمل کرے گی۔ نیپرا نے منصوبے کے لیے 7.78 امریکی سینٹ یا 22.34 روپے فی یونٹ کے ٹیرف کی منظوری دی۔ پہلے 13 سالوں کے لیے اوسط ٹیرف 23.74 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا تھا، جبکہ 30 سالہ معاہدے کی مدت کے لیے ٹیرف 18 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے رواں سال جنوری میں اس منصوبے کی منظوری دی تھی۔ 24 جولائی کو اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیپرا توصیف H فاروقی نے کہا تھا کہ اتھارٹی کی جانب سے ٹیرف کی منظوری کے بعد منصوبہ آگے بڑھے گا۔ بلوچستان میں $10 بلین کی ریفائنری کی تعمیر شروع کرنے کا فیصلہ۔ ECP معاہدے کے لیے چینی فرم کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کر دیے گئے۔ اس منصوبے میں سمندری انفراسٹرکچر، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، خام تیل کے ذخیرے، بہتر یوٹیلیٹیز اور پائپ لائن کنیکٹیویٹی جیسے مختلف اجزاء شامل ہوں گے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ خضدار کے علاقے آڑنجی میں گیسٹرو وبا پر قابو نہ پایا جا سکا، اموات 9 سے تجاوز کر گئے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے مطابق آڑنجی کے مختلف علاقوں جھلڑ، بھورو، آڑنجی مسجد، سینڑا، مسجد کفتاری، ماس، ہراڑک وغیرہ سمیت دیگر علاقوں میں گیسٹرو وبائی مرض اپنی شدت کے ساتھ برقرار ہے اور اب تک بچوں و خواتین سمیت 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آڑنجی میں کھیرو کے علاقے میں 3 افراد، ڈھائی بدرنگ میں 1 شخص، سیڑھاڑی گھورو میں 3 افراد، جھلڑ میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مقامی سیاسی رہنماؤں نے حکومت بلوچستان اور محکمہ علم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آڑنجی علاقہ ویسے ہی پسماندہ ہے اور لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ اس وبائی مرض کے موقع پر کم از کم ٹیمیں بھیج کر لوگوں کی جان بچانے کے لیے اقدامات عمل میں لاتے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ محدود پیمانے کی ٹیمیں کچھ دوائیوں کے ہمراہ علاقے میں آئی تھی، لیکن وہ پورے علاقے کا احاطہ نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں صورتحال گمبھیر ہے، لوگ مر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں اس مرض میں مبتلا ہیں۔
بلوچستان میں ہیپاٹائٹس کے مرض میں خطرناک اضافہ، 21,593 افراد میں مرض کی تشخیص۔ بلوچستان میں ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی اور جان لیوا مرض کی مجموعی شرح تقریباً 5% ہے۔ صوبے کے بعض اضلاع میں یہ شرح 9% تک پہنچ چکی ہے۔ بلوچستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی شرح تشویشناک رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت صوبے میں 4,51,317 افراد کی اسکریننگ کے دوران 21,593 افراد ہیپاٹائٹس میں مبتلا پائے گئے، جس کی شرح تقریباً 5% بنتی ہے۔ مختلف اضلاع میں اس کی شرح کہیں زیادہ ہے۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام بلوچستان کے صوبائی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شعیب عزیز کرد نے کہا ہے کہ اس وقت جو بلوچستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی شرح ہے وہ 4 سے 5% ہے۔ تاہم ہمارے کچھ اضلاع ایسے ہیں جن کو ہم ہائی رسک ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، جن میں نصیر آباد ڈویژن میں جعفر آباد اور صحبت پور میں شرح 8 سے 9% ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ کا بڑا سبب استعمال شدہ سرنجز، آلودہ طبی و حجامت کے حالات کے استعمال اور غیر اسکرین شدہ خون کی انسانی جسم میں منتقلی ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے اور ای آلودہ پانی کے پینے اور سیوریج کے پانی سے کاشت کی گئی سبزیوں کے استعمال سے پھیلتا ہے۔ بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، 25,99,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف۔ بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 11,539 کے قریب ٹیمیں 5 سال تک کی عمر کے 25,99,000 کے قریب بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ نواب اسلم رئیسانی مصالحتی وفد کے ہمراہ وڈ پہنچ گئے، فریقین سے ملاقات کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان و چیف آف ساراوان نواب محمد اسلم خان رئیسانی اپنے وفد کے ہمراہ وڈ پہنچ گئے۔ وڈ پہنچنے پر سردار اختر جان مینگل، سردار اسد مینگل و دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ مصالحتی وفد میں نوابزادہ آجی لشکری رئیسانی، نوابزادہ رئیس رئیسانی، سردار ظفر گچکی و دیگر شامل تھے۔ کمشنر قلات داؤد خلجی، DIG پولیس، DC خضدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مصالحتی وفد وڈ کی کشیدگی ختم کرنے و مکمل جنگ بندی اور فریقین کو ایک متفقہ حل پر راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ تیونسی وزیر داخلہ کامل فقی کے مطابق رواں 1 جنوری 2023 تا 20 جولائی بحیرہ روم میں ہونے والے سمندری حادثات کے بعد اب تک 901 لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ نیشنل گارڈ کے ترجمان حسیم الدین جبالی کا کہنا ہے کہ بہت سی کارروائیوں میں 34,000 سے زائد افراد کو بچایا بھی گیا ہے۔ پارلیمنٹ کو دی گئی بریفنگ میں وزیر داخلہ نے بتایا کہ یورپ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کو لے جانے والی بیشتر کشتیاں تیونس کے جنوبی شہر اسفیکس سے روانہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس شمالی افریقی ملک کو تارکین وطن کی بڑی تعداد کا سامنا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی اطالوی حکومت نے کہا تھا کہ اس سال 80,000 سے زائد پناہ کے متلاشی تارکین وطن بحیرہ روم عبور کر کے اس کے ساحل پر پہنچے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق تیونس اور لیبیا سے ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ balochistan-affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہالی ووڈ کے مصنفین کو مصنوعی ذہانت AI کے سبب اپنا کام کھو بیٹھنے کا خدشہ، گزشتہ 3 ماہ سے سراپا احتجاج۔ ہالی ووڈ کی اسکرین رائٹر مشیل امور کا کہنا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی پر مصنوعی ذہانت AI کے اثرات سے خوفزدہ ہیں اور وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی مصنوعی شے ان کی جگہ لے۔ BBC کے مطابق مشیل امور اور امریکی ٹیلی ویژن اور فلم کے مصنفین مئی کے آغاز سے ہڑتال پر ہیں۔ احتجاجیوں کے اہم مطالبات میں سے ایک یہ ہے کہ اسٹوڈیوز اور اسٹریمنگ کمپنیاں اس بات پر اتفاق کریں کہ AI سے چلنے والے GPT-6 کی طرح کے تحریری ٹولز کے مستقبل میں استعمال کی حدود متعین کرنے چاہیے۔ مصنفین اور ان کی یونین رائٹرز گلڈ آف امریکہ یہ تحریری یقین دہانی چاہتے ہیں کہ AI کو صرف تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ کبھی نہیں لے جائے۔ مشیل امور نے کہا کہ میری والدہ نے پیکر کے طور پر 35 سال ملازمت کی اور پھر ان کی جگہ روبوٹس نے لے لی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ چلو یہ بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ پیکر کا کام محنت طلب ہوتا ہے، لیکن ہم رائٹرز آرٹ تخلیق کرتے ہیں، ویسی بھی جعلی پکاسو کون چاہے گا۔
انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسکرین رائٹنگ میں AI کے استعمال کی سخت خلاف ہیں. ہم مصنفین اس پوری صنعت کا دل اور روح ہیں اور کوئی بھی اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک ہم اپنا کام نہیں کر لیتے، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے. مشیر کا کہنا تھا کہ بطور مصنف ہم ایسی کہانیاں تخلیق کر رہے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہیں اور ان کی روح میں سرایت کر جاتی ہیں، لہٰذا کسی مشین کو ایسے مقدس کام پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دینا چاہیے. اس خبر کی مزید تفصیلات آپ balochistan-affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں. بھارت میں پٹاخوں کی فیکٹری دھماکوں سے تباہ ہو گئی جبکہ عمارت گرنے سے 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکوں کا واقعہ ریاست تامل ناڈو کے شہر کرشنا گیری میں آج صبح کے وقت پیش آیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکے سے اس قدر شدید تھے کہ عمارت گر گئی، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. دھماکے کے باعث قریبی ہوٹل کی عمارت بھی گر گئی جبکہ مزید 4 عمارتوں کو بھی جزوی نقصان پہنچا. پولیس کے مطابق دھماکوں کے نتیجے میں ملبے تلے دب کر 12 افراد زخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک ہے. زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ آگ بجھانے اور ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے فائر ٹینڈرز اور ریسکیو ٹیمیں آپریشن کر رہی ہیں. آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شپوش با.